بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 اسلام اور پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام، قابل احترام مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی، فخر اور شکر گزاری کا دن ہے۔ آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد اسلامی وطن عطا فرمایا۔ میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور پاکستان۔ معزز حاضرین، اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام امن، محبت، انصاف، مساوات، بھائی چارہ، رواداری اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں سچائی، دیانتداری، رحم دلی، صبر اور اخوت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کا قیام کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی جدوجہد، قربانیوں اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ برصغیر کے مسلمان ایک ایسی سرزمین چاہتے تھے جہاں وہ اپنی مذہبی، سماجی اور ثقافتی تشخص کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ اس عظیم مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں، مال اور گھر بار قربان کیے۔ ہمیں ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اتحاد، ایمان اور نظم یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ہماری قومی کامیابی کا راستہ ہے۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو، اور نظم کا مطلب ہے کہ ہم قانون کی پابندی کریں، وقت کی قدر کریں اور ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ معزز حاضرین، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارا قومی پرچم بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے،
جبکہ سفید رنگ ہمارے غیر مسلم شہریوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام سب کے ساتھ انصاف، امن اور احترام کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا ملک مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر ہم تعلیم کو فروغ دیں، محنت کریں، ایمانداری اپنائیں، قانون کی پابندی کریں، بدعنوانی سے بچیں، ماحول کو صاف رکھیں اور اپنے ملک سے محبت کریں تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ پیارے ساتھیو، ہم طالب علم ہیں اور ہم ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں، والدین اور اساتذہ کا احترام کریں، سچ بولیں اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وقت کی پابندی کریں، قومی پرچم، قومی ترانے اور قومی اداروں کا احترام کریں، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، نفرت کے بجائے محبت، اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اگر آج کا نوجوان علم، کردار اور محنت کو اپنا شعار بنا لے تو پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، ہماری افواج، ہمارے عوام اور ہمارے رہنماؤں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں ہم سب عہد کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان، ذمہ دار شہری اور محنتی طالب علم بنیں گے، تاکہ پاکستان کو دنیا کا ایک مضبوط، خوشحال اور باوقار اسلامی ملک بنا سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔